کل ایک خبر چلی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2 ملین ٹن کی خریداری رشیا کے ساتھ کرے گا گندم کی، جس پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ 2 ملین ٹن کی خریداری کرے گا کیسے رشیا سے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بائی روڈ یہ کنسائنمنٹ آئیں تھرو ایران اور یہ پاکستان میں انٹر ہوں، وہ تو ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سب سے بڑا پرابلم میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پیمنٹ کیسے ہوگی۔ گورنمنٹ نے کہا کہ جی وہ کیش پہ خریدیں گی گندم، اگر وہ کیش پہ خریدتے ہیں گندم تو وہ سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ پاکستانی بینک اس ٹائم کسی بھی رشین ٹرانزیکشن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ نیشنل بینک پہ اس ٹائم جو ہے وہ کیونکہ ان کا آفس سیٹلمنٹ آفس ایک نیو یارک میں بھی ہے کہ وہاں سے وہ ڈالر کی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اگر وہ اس ٹرانزیکشن میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے فیڈرل ریزرو یو ایس اے کے ساتھ، وہ اگر آپ وہ ایگریمنٹ کو اگر پڑھیں یا اس کو غور کریں تو اس ایگریمنٹ وہ ایک ڈرکونین ایگریمنٹ ہے، جس طرح سے پچھلی دفعہ انہوں نے حبیب بینک پہ بھی ایک پینلٹی لگائی تھی $250 ملین کی، اور اگر آپ ان دونوں کو ایگریمنٹ کو کمپیئر کریں تو نیشنل بینک کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سٹرن اور اسٹرکٹ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیمنٹ ہوگی کیسے؟ آپ کے پاس ڈالر ریزروز ہیں، آپ کے پاس یورو ریزروز ہیں، آپ کے پاس پرابلی دوسری کرنسی میں ریزرو ہوں گے، لیکن آف کورس جب آپ ڈالر کو ایکسچینج کرنے جائیں گے روبل میں تو وہ ایک ہی بینک کرے گا، گازپروم بینک۔ تو جب آپ یو ایس اے کے بینکس کو بولیں گے کہ جی ہمارا ڈالر پڑا ہوا ہے اور یہ ڈالر ایکسچینج کر کے آپ روبل میں دیں، تو وہ کبھی اس ٹرانزیکشن میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جب یورپین بینکس کے پاس جائیں گے ان کو بولیں گے کہ جی ہمارے پاس ڈالر ہے، ڈالر سے ہم یورو میں کنورٹ کریں گے، یورو سے کنورٹ کر کے آپ میری ان کی پیمنٹ کریں آپ گندم کی رشیا کو روبل میں، تو وہ بھی شاید ان ٹرانزیکشن میں ہاتھ نہیں ڈالیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم گندم 2 ملین ٹن رشیا سے خریدیں گے تو رشیا کو پیمنٹ کیسے کی جائے گی؟ پیچھے جو آئی ایم ایف کے معاہدے چل رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے معاہدے اور دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز جتنی بھی ہیں وہ ان چیزوں کو کافی ویٹ دیتی ہیں کہ جی کنٹری پہ کوئی پوٹینشیل رسک نہ ہو، اور کنٹری پہ جو ہے وہ کسی طرح کے کوئی سینکشنز کی کوئی کنٹینجنسی نہ ہو۔ اگر یہ کنٹینجنسی نہیں ہے تو وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز آپ کو فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں میں، ایک ٹرکش بینک ہے ہلک بینک، اس پہ ایک ان کے چیف ایگزیکٹو نے ایرانین ٹرانزیکشن میں ہی واز انڈائٹمنٹ ہوئی تھی اس کی، اور انڈائٹمنٹ پہ ہی سارے بینک پل آؤٹ کر گئے تھے، ہلک بینک کو کوئی فنڈنگ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تو ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے اکانومی میں ایز کمپیئر ٹو دیز ٹرکی اینڈ ادر کنٹریز۔ تو یہ تو وائبل ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک پولیٹیکل گمک ہے، گورنمنٹ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اگر یہ کوئی ٹرانزیکشن کر سکتا تھا، یہ کوئی بولڈ سٹیپ لے سکتا تھا، تو وہ پچھلی گورنمنٹ تھی۔ وہ پچھلی گورنمنٹ شاید کچھ بولڈ سٹیپس لے جاتی اور کچھ اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشنز میں ہاتھ ڈال لیتی، لیکن اس کرنٹ گورنمنٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ کرنٹ گورنمنٹ یہ کسی طرح کی ٹرانزیکشنز کر پائیں گی، نہ کہ وہ رشین آئل بھی نہیں خرید پائیں گے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ رشین گندم خرید پائیں گے۔ تو پلیز آپ ان چیزوں کو بڑا غور کیا کریں جب اس طرح کی خبریں آیا کریں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل گمک ہے، اس کے پیچھے کوئی حقائق نہیں ہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔